یا تو کیمرہ آن کر لو کہ میں کم از کم سکرین سے اپنے بھائی کا ماتھا چوم لوں. اور بھائی آپ جیسے بندے نایاب ہو گئے ہیں. اب تو ایسے لوگ آنکھوں میں ڈالنے کے لیے بھی نہیں ملتے کہ جو حق کی جستجو میں ایسے دیوانہ وار پھر رہے ہوں جیسے میرا بھائی پھر رہا ہے. آپ جیسے بندے تو جہاں مل جائیں اور بھائی بندہ اٹھا کے سر پہ بٹھا لے. اب چونکہ آپ ہیں نہیں میرے سامنے, کیسے بٹھاؤں؟ میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے سلمان کو جنا ہے. اس باپ کی عظمت کو میرا سلام ہے جس کے گھر سلمان پیدا ہوا. کم از کم کیمرے ہی آن کر دو, اپنے بھائی کا ماتھا سکرین پہ چوم لوں, کچھ تو چوم لوں یار میں ادھر. نہیں بھائی, اس میں بڑی سختیاں آ جاتی ہیں, لوگ پتہ نہیں رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں. یا سلمان آپ کا کوئی اور بھی بھائی ہے کہ مطلب آپ اکیلے ہی خاندان میں ہیں؟ نہیں, میں بھی اکیلے ہی ہوں. یار میں کہتا ہوں کہ آپ جیسے دو ہونے ممکن ہی نہیں ہے, مجھے یہ پہلے یقین تھا. یہ طنز کر رہے ہیں بھائی آپ نے آج دل توڑ دیا یار. آپ کا بھائی آپ کا ماتھا چومنے کو بے چین ہے, آپ کہتے ہیں مذاق کر رہے ہو. ایسے دل توڑتے ہیں لوگوں کا سکرینوں میں لائیو سٹریموں میں آ کے. یار میں آپ کے ماتھے چومنے کی باتیں کر رہا ہوں اور آپ دل توڑ رہے ہیں یار آگے سے, اس پہ معذرت بھی نہیں کرتے یار. چلے میں معذرت کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے کیونکہ کیمرہ میرے سامنے بھی نہیں کھولا ہوا. آپ یقین کریں کہ آپ کی عظمت کی سربلندی تو میں پہلے ہی قائل ہو گیا تو اس کا, لیکن آپ نے معذرت کر کے تو اپنی عظمتوں کو اور بھی جو ہے نا دوام بخش دیا ہے. میں کہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک لوگ کہیں گے کہ اس دھرتی کے اوپر سلمان آیا تھا. یہ جناب آپ نے دوبارہ بھی آنا ہے. اب یہ محبت کے سلسلے جو اللہ نے جوڑ دیے, اللہ جوڑنے والا ہے نا, ان کو قائم رکھیں گے. تو بھائی آپ کی باتیں ایسے ہیں جیسے کسی کے منہ سے موتی جھڑ رہے ہیں. یہ سارے موتی آج نہ بکھیریں, کچھ موتی میرے بھائی اگلی دفعہ کے لیے. میں اپنے بھائی, میں نے تو آپ سے کہا کہ اگر میرے سامنے آپ ہوتے نا, میں آ کے آپ کی آج پیشانی چومتا کہ میرا بھائی حق کی تلاش میں کتنا سرگرداں ہے. میں حیران ہو گیا ہوں کہ کسی بندے کو حق کی جستجو اتنا بھی دیوانہ کر سکے جتنا آپ دیوانہ ہو گئے ہیں. یعنی کہ میرے پہ ایک خوشگوار حیرت طاری ہو گئی ہے کہ ابھی اس کائنات کے اندر سلمان جیسے لوگ موجود ہیں جو حق کی تلاش میں یوں مارے پھر رہے ہیں. کیا بات ہے میرے بھائی. اب چونکہ میرے سامنے ہو نہیں, یا تو کیمرہ آن کر لو کہ میں کم از کم سکرین سے اپنے بھائی کا ماتھا چوم لوں. اور بھائی آپ جیسے بندے نایاب ہو گئے ہیں. اب تو ایسے لوگ آنکھوں میں ڈالنے کے لیے بھی نہیں ملتے کہ جو حق کی جستجو میں ایسے دیوانہ وار پھر رہے ہوں جیسے میرا بھائی پھر رہا ہے. میں آپ جیسے بندے تو جہاں مل جائیں اور بھائی بندہ اٹھا کے سر پہ بٹھا لے. اب چونکہ آپ ہیں نہیں میرے سامنے, کیسے بٹھاؤں؟ کیونکہ آپ جیسے بندے نایاب ہیں. میں اس ماں کو سلام پیش کرتا ہوں جس نے سلمان کو جنا ہے. اس باپ کی عظمت کو میرا سلام ہے جس کے گھر سلمان پیدا ہوا. یار حق کی جستجو میں اتنی دیوانگی, یار میں حیران ہوں کہ اتنی دیوانگی آج کے اس دور میں جب لوگوں کو دین سے کوئی رغبت نہیں ہے, لوگ دین سے سرگردہ, آج کے دور میں سلمان جیسے بندے موجود ہیں. یار خدا کم از کم کیمرے ہی آن کر دو, اپنے بھائی کا ماتھا سکرین پہ چوم لوں, کچھ تو چوم لوں یار میں ادھر. نہیں بھائی, اس میں بڑی سختیاں آ جاتی ہیں, لوگ پتہ نہیں رشتہ داریاں چھوڑ دیتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں, میں کہتا ہوں کہ یار کسی ماں نے کو بچہ جنا ہے. ہائے ہائے ہائے. یا سلمان آپ کا کوئی اور بھی بھائی ہے کہ مطلب آپ اکیلے ہی خاندان میں ہیں؟ نہیں, میں بھی اکیلے ہی ہوں. یار میں کہتا ہوں کہ آپ جیسے دو ہونے ممکن ہی نہیں ہے. مجھے یہ پہلے یقین تھا کہ آپ جیسے جو سپوت ہے نا وہ دو پیدا کسی ایک گھر میں ہو سکتے ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ جہاں پہ ایک اتنا گھنا پیڑ لگ جائے اس گھنے پیڑ کے نیچے بھائی کوئی چھوٹی موٹی جھاڑی اگ نہیں سکتی نا. اب آپ جیسا سپوت, سلمان جیسا سپوت ایک ہی پیدا ہو گیا اس خاندان کے اندر, تو دوسرا کہاں سے آتا؟ مجھے پہلے یقین تھا کہ یہ بندہ اپنے خاندان میں ایک ہی ہوگا. یہ طنز کر رہے ہیں یا کیا بات کرے سلمان, ایسے کرتے یار خدا کی. اچھا دل توڑ, اور بھائی دل توڑ دیا یار, اچھا دل توڑ دیا آپ نے. اچھا پہلے میں آپ سے بڑا ڈرتا بھائی آپ نے میرا دیکھو بھائی ایسے نہیں بھائی, آپ نے آج دل توڑ دیا یار. آپ کا بھائی آپ کا ماتھا چومنے کو بے چین ہے, آپ کہتے ہیں مذاق کر رہے ہو. ایسے دل توڑتے ہیں لوگوں کا سکرینوں میں لائیو سٹریموں میں آ کے. چلیں اچھا, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ایسا نہ کرو یار. دل توڑ کے بس چلے کہہ دیا یار, معذرت کرتا ہے بندہ کبھی. امتیاز بھائی آپ کا دل ٹوٹا, میں معذرت کر لو یار. دیکھیں مجھے آپ کا خیال ہے, آپ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے, تو میں بتاؤں کہ اس جستجو یار کا جو میں کہہ رہا ہوں کہ میرا دل آپ نے جو توڑ دیا. میں ماتھے چومنے کی باتیں کر رہا ہوں یار, میں آپ کے ماتھے چومنے کی باتیں کر رہا ہوں اور آپ دل توڑ رہے ہیں یار آگے سے, اس پہ معذرت بھی نہیں کرتے یار آپ. چلے میں معذرت کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. میں نے کیونکہ کیمرہ میرے سامنے بھی نہیں کھولا ہوا. آپ یقین کریں کہ
آپ کی عظمت کی سربلندی تو میں پہلے قائل ہو گیا تو اس کا، لیکن آپ نے معذرت کر کے تو اپنی عظمتوں کو اور بھی جو ہے نا دوام بخش دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ رہتی دنیا تک لوگ کہیں گے کہ اس دھرتی کے اوپر سلمان آیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ اسلام ہے بھائی آپ کی عظمت کو۔ آپ اچھا کچھ جانے سے پہلے کچھ آپ کہنا ہو تو بھائی آپ کہہ لیں۔ آپ کا بڑا قیمتی ٹائم ہے، میرا میں تو خیر ابھی نہ نہ فارغ ہو نہ 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 یہ بات نہیں کرنا نہ۔ بھائی آپ جیسے حق کے متلاشی جس میں جہاں پہ دنیا میں پیدا ہو جائے نا، وہاں پہ ہمارا ٹائم کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ جیسے حق کا متلاشی دنیا میں حق تلاش کرتا پھر رہا ہو اور میں کہوں کہ میرا ٹائم قیمتی ہے، اللہ تو مجھے پوچھے گا نہ، یہ دوبارہ بات نہیں کرنی۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی اب کیا کروں، سکرین ہے سامنے، اب اگر اچھا کیمرہ آن ہوتا تو کم از کم لوگوں کو دکھاتا کہ میرے دل کے اندر جو محبت کے سمندر ابل رہے ہیں اپنے بھائی کی، کس بات پہ؟ ایک ہی بات پہ کہ اس دھرتی نے ایک سپوت پیدا کیا سلمان نام کا، جس پہ حق کی تلاش اس کے دل و دماغ پہ ایسے مسلط ہوئی کہ واہ بھائی واہ، یہ سلام ہے بھائی۔ کوئی بات کیا نہیں ہو، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بات کو ختم کرتے ہیں۔ اچھا، یہ حق کی تلاش میں بتاؤں شروع کہاں سے ہوئی، تھوڑی سی بات کر کے بتاؤں آپ کو۔ ایسے کرتے ہیں سلمان کے یار دیکھو، اب جب محبت کا تعلق بن ہی گیا ہے تو یار وہ کہتے ہیں نا کہ محبت کے اندر نا دو چیزیں ہوتی ہیں، محبت کے دو رخ ہیں، ایک ہوتا ہے ہجر، ایک ہوتا ہے وصال، ٹھیک ہے؟ اب یار نا اگلے ہفتے دوبارہ آنا تاکہ ہم ہجر کی بھی تھوڑی سی نا ایک خوشبو اور اس کو اپنے اندر سے کچھ سما لینا، تاکہ جب ایک ہفتے کے بعد میرا بھائی میرے سامنے آئے نا تو میرے اندر محبت کا سمندر ابل کے پتہ نہیں کیا بن چکا ہو۔ لہٰذا یہ جناب آپ نے دوبارہ بھی آنا ہے۔ اب یہ محبت کے سلسلے جو اللہ نے جوڑ دیے، اللہ جوڑنے والا ہے نا، ان کو قائم رکھیں گے تو بھائی آپ کی باتیں ایسے ہیں جیسے کسی کے منہ سے موتی جڑ رہے ہیں۔ یہ سارے موتی آج نہ بکھیریں، کچھ موتی میرے بھائی اگلی دفعہ کے لیے۔ اگر اس چھوٹا ہوں کہ بڑا ہوں، اگر اس بھائی کی تھوڑی اتنی بات مان لو کہ کچھ موتی نیکسٹ ویک بکھیر دینا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو، میں 85 سے میں تبلیغی میں جماعت میں آپ میں سے سمجھ بڑا گیا ہوں۔ میں سمجھ گیا لیکن پتہ کیا، یقین کریں کہ آپ نے مجھے پتہ ہے کہ آپ جب بھی بولیں گے نا خدا کی قسم آپ تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ کچھ تھوڑے سے موتی نا اگلی بار بکھیر دیں اگر ہو سکے تو۔ یہ دیکھیں بھائی ہوں نا، درخواست کر رہا ہوں، یہ دیکھیں یہ کچھ موتی اگلی ویک بکھیر دینا یار۔ اچھا، اسٹریم کو آپ ختم کر رہے ہیں نا ابھی؟ ہاں ختم کر رہا ہوں نا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھیں میں ابھی چاہتا ہوں کہ سن لیں، میں چاہتا ہوں یار کہ میں سلمان کی اس دھرتی کے سپوت سلمان کی ایک ایک بات کو نا انجوائے کروں، لہذا بھائی پلیز کوئی موتی ضائع نہ کرو۔ اگلی دفعہ جب آؤ گے نا تو یہ موتی سارے میں سمیٹ کے لڑی بنا کے ہار بنا کے نا بھائی ادھر کہیں پہ لٹکاؤں گا کہ میرے بھائی سلمان کے یہ موتی جڑے تھے۔ تو بھائی آج اور موتی نہ بکھیرنا، یہ آپ کا بھائی دیکھے آپ سے کہہ رہا صرف 1 منٹ مجھے دے دیجیے، ہے۔ صرف نہیں 1 منٹ پتہ دے کیا، دیجیے مجھے۔ میری سنیے بات، سننا یار، یہ دیکھو آپ کی باتیں اتنی قیمتی ہیں نا کہ میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک لفظ بھی اگر ضائع ہو جائے گا نا تو تاریخ مجھے معاف نہیں کرے گی نا۔ سر مجھے ایک منٹ کا موقع دے دیجیے۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی بات سمجھو، میں کہتا ہوں کہ میں تاریخ کا مجرم گردانا جاؤں گا کہ اگر سلمان کے منہ سے جڑے ہوئے موتیوں اور پھولوں کا کوئی لفظ آج ضائع ہو گیا۔ اس لیے بھائی آپ نے جتنے موتی آج بکھیرے ہیں نا میرا دامن آپ نے بھر دیا ہے، اب ان کو میں ذرا لڑی میں پرو لوں، اگلی دفعہ کر لیں۔ یہ دیکھو نا بھائی ہوں نا آپ کا سر اس سے ایک بات بس میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی ایک دیر بات ہم نے بات کی، میرے حساب سے تو کوئی فائدہ نہیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ اچھا لیکن اب میری بات سنو یار، اب دیکھو یار میں یہ کہہ رہا سر ہوں، آپ کو ایک سوال چھوڑ میری کے جا رہا ہوں۔ سلمان بات تو سن لو، میں اپنے بھائی سے یہ کہہ رہا ہوں کہ تعلق توڑ کے جا رہے ہو آج، نہیں اور توڑ یار کے نہیں تھا۔ سنو نا یہ نہ کہو، اب دیکھو نا، ایک تو ہمارے محبوب بن گئے ہو، اوپر سے ہرجائی بن رہے ہو، یہ دو کام نہ کرو۔ اگر محبوب بن گئے ہو نا بھائی تو اس بات کو یہاں پہ ہم نا محبت پہ ختم، یہ نہ کہو کہ فائدہ پہنچا نہ پہنچا، اس سے کیا ہوتا ہے آپ ہمارے محبوب ہیں، ہمیں تکلیف ہوگی۔ یہ باتیں اگلی دفعہ جب دوبارہ کریں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے تبدیل ہو، پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو آج والی باتوں پہ نا ریگریٹ کرنا پڑے۔ اس لیے دیکھو بھائی ہوں نا، یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں آج اور موتی نہ بکھیرو، اگلی دفعہ آ جانا، سر ٹھیک ہے ایک چیز مجھے کمپلیٹ کرنے دیں پھر ختم کر دیں گے بس اس کے بعد۔ یار پتا اچھا چلے آپ کو ایک دیتا ہوں 30 سیکنڈ، کیونکہ آپ کا کوئی موتی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ چلیں جی میرے محبوب بات کریں۔ یہ میری تحقیق کا جو پہلا زینہ وہ صرف یہ ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں،
لیکن اس کے بعد ساری امتیں کسی نہ کسی کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم مسلمان بھی کسی کا انتظار کر رہے ہیں. تو پھر کس طرح سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہو گئے؟ یہ سب سے پہلا جو پوائنٹ تھا نا وہ یہ تھا. میں کہتا ہوں میرے بھائی، ایک تو ہوتی ہے نا تحقیق نا، اگر آپ کے ان الفاظ پہ تحقیق کا لفظ بولا جائے گا نا تو ہو سکتا ہے کہ ہم پھر بھی تاریخ کے مجرم بن جائیں. یہ آپ کے انمول موتی ہیں. آپ نے آج جو موتی بکھیرے ہیں نا، میں نے دامن میں بھائی بھر لیے ہیں، اور انشاءاللہ یہ محبت کے رشتے اب چلتے رہیں گے بھائی. آپ اگلی دفعہ آئیے گا، یہیں سے بات کو کنٹینیو کریں گے. آئی لو یو. ٹھیک ہے بھائی؟ چلیں ٹھیک ہے، آپ نے مجھے 30 سیکنڈ نہیں بولنے دیا. نہیں، میں وہی کہہ رہا ہوں نا میرے بھائی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آج آپ تشنگی چھوڑ کے جائیں. جیسے محبوب ہوتا ہے نا، کہ محبوب تشنگی بھی کبھی کبھی دے دیتا نا، کہ پیاس. میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے اندر پیاس رہ جائے کہ یار سلمان نے پتہ نہیں اگلا موتی کون سا بکھیرنا تھا، آج مجھے پیاسا چھوڑ کے چلے جائیں، تاکہ میں ان کو اگلی دفعہ میں پیاسے کی طرح آپ کے سامنے بیٹھ کے آپ کی باتیں سنوں. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ. ٹھیک. اچھا ویڈنسڈے کو نہیں بیٹھتے آپ کسی دن؟ کیا چیز؟ ویڈنسڈے کو بیٹھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ مجھے جتنی محبت آپ سے ہو گئی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ میں اب 7 دن بیٹھا کروں، لیکن فی الحال ہم سیٹرڈے کو بیٹھتے ہیں. لیکن بہرحال بھائی آتے رہنا ہے بھائی. ہاں بھائی آتے رہنا ہے. چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. السلام علیکم سر. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ سلمان، بہت شکریہ. یہ ایسی بات کیا کہہ دی اس نے جس کے آپ اتنے فدائی ہو گئے، شدائی ہو گئے؟ شیخ صاحب، میں آپ سے کہوں گا، آپ کے آگے نہ 10 بستہ درخواست کروں گا کہ آج اس دھرتی کے سپوت سلمان نے جو باتیں کی ہیں نا، آپ نے میری درخواست پہ نا ابھی سے 1 گھنٹہ پیچھے کی پوری بات سننی ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کے منہ سے آج جو موتی جڑے ہیں، جن سے میں نے اپنا دامن بھر لیا ہے نا، میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسی بات کر دوں جو ان کے شایان شان نہ ہو. اچھا، کوئی یعنی ہمیں سننا پڑے گا اس کو، میں نہیں مس کر. یہ موتی ہمیں نہیں دیں گے، ہمیں خود ڈھونڈنے پڑیں گے. میں کہتا ہوں جناب کہ اگر آپ نے یہ پچھلا گھنٹہ نہیں سنا نا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ زندگی کے جب آخری سانس لے رہے ہو نا، آپ کہیں کہ یار سلمان کی بات نہیں سنی. یہ سزا تو نہیں دے رہے آپ؟ یہ تو شیخ صاحب ضروری ہو گیا، فرض ہو گیا یہ تو سننا. میں کہتا ہوں جی بہت زیادہ. تو یہ کس دھرتی کے سپوت تھے یہ تو بتا دیجئے. سر میں کہتا ہوں کہ وہ دھرتی کا، دیکھیں یہ ایسے سپوت تھے کہ یہ ایک ہوتی ایٹرنل سول، یہ ایک ایٹرنل سول تھی. ماشاء. اگر آپ ان کو کسی ایک جگہ سے لنک کریں گے نا تو آپ پھر نہ حق نہیں ادا کر رہے. آپ نے کہنا ہے کہ there was an eternal soul searching for the truth. سلمان دا سپوت. ماشاء. معاملہ کافی تشویشناک ہے بھائی. وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس دل لگی او جانے، بھائی ہمیں تو وہ لگا گیا ہے. وہ ماں صدقے، یہ تو معاملہ حضرت بھائی مسئلہ بن گیا. کئی لوگ شیخ صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ وقت کی قید سے آزاد کر دیتے ہیں آپ کو. یہ بندہ وہ تھا. واہ واہ. جی جی سر میں کہتا ہوں کہ آپ نے کہنا یار کہ یہ بندہ اب تک ہمارے مطلب ریڈار میں آئے نہیں کہ دنیا کے اوپر ایسے بھی حق کے متلاشی موجود تھے. زبردست یار بلکہ میں نے اس سے پوچھا، میں نے کنفرم کرنے کے لیے پوچھا، چونکہ مجھے پہلے شک ہو گیا تھا کہ اس کا کوئی دوسرا بھائی نہیں ہو سکتا. میں نے کہا یار تیرا کوئی اور بھائی ہے؟ کہتا نہیں ہے. میں نے کہا مجھے پہلے یقین تھا کہ تیرے جیسے 2 سپوت ایک گھر میں ہو نہیں سکتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک ہی ہیرا ہے بھائی. جہاں پہ برگد کا پیڑ لگ جائے نا، اس کے نیچے جھاڑی کہاں اگ سکتی ہے؟ صحیح بات ہے. اچھا یہ کامنٹس میں بھی آ رہا ہے جی، شیخ صاحب لگتا ہے کوئی آج بہت خاص کوئی تاریخی ایکشن ہوئی ہے. یہ مسئلہ بن گیا. کوئی بدقسمتی ہماری کہ ہم چھوڑ کے پہلے چلے گئے. بھائی اصل میں بس کچھ کمٹمنٹس، کچھ شہر دے لوگ اس عالم سے ہم کو سانو مرندہ شوق سی. اب دیکھ لیں کہ یہ دیکھیں نا عدنان بھائی، آپ بھی موجود تھے، شیخ صاحب بھی موجود تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ خوشبختی، یہ محبوب میرے لیے لکھا ہوا تھا، یہ مجھے ملنا تھا. دیکھیں ایک تو یہ محبوب کہہ کے نا ہمیں جیلس کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ساری زندگی انہوں نے کسی سے محبت نہیں کی. انہیں ہوئی بھی ہے محبت تو کہاں ہوئی اور کس سے ہوئی؟ اللہ بھائی. شیخ صاحب دیکھیں نا، اب محبت کی نہیں جاتی، وہ تو ہو جاتی ہے. ایتھے رکھ. اب کیا کریں؟ ان تے کام ہو گیا ہے. بس اللہ خیر ہی کرے. پھر اب میں تو یہ سوچ رہا ہوں شیخ صاحب کہ میں یہ جو کہ میرا محبوب مجھ سے وعدہ کرے گا کہ اگلی دفعہ پھر آئے گا. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ آپ لوگ دعا کریں کہ میں یہ جو ہجر کی گھڑیاں یہ گزار سکوں اور مجھے وہ دوبارہ وصال ہو جائے.
عدنان بھائی اب مجھے امتیاز کی فکر ہو رہی ہے، یہ جو ہجر کی گھڑیوں وصل کی گھڑیاں بھی قریب ہیں یہ نہ لوگ بعد میں یہ کہیں کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم، وہ نہ مسئلہ بن جائے پھر. نہیں غالب والا آپ انشاءاللہ غالب بھی نہیں بنیں گے. وہ جو غالب نے کہا تھا نا، یہ نہ تھی کہ ہماری قسمت کی وصال یار ہوتا، آپ کو وصال یار ضرور ہوگا انشاءاللہ. بالکل، ہمیں بھی یہ سعادت حاصل ہوگی، ہمیں بھی یہ فخر جو ہے نا حاصل ہوگا کہ ہم بھی انشاءاللہ اگلی بار اسپیسیفکلی. اللہ یہ بھائی اب جب بھی آپ کو جیسے ہی آپ کے کانوں میں بنک پڑے کہ سلمان دی سپوت، ایک ماں کا سپوت سلمان دوبارہ آئے حق کا متلاشی، تو بھائی آ جانا پھر جلدی سے. اب تو اللہ سے یہ دعا کرنی کہ اللہ تو کوئی رویا کوئی الہام ادھر بھی ڈال دے، جیسے ہی سلمان آئے ہمیں اس سے پتہ چلے، کیونکہ امتیاز نہیں بتانے والا، وہ میں نہیں بتاؤں گا بھائی، میں تو نہیں بتاؤں گا، محبوب پہ اکیلا ہی قبضہ کرنے والا ہے بھائی. خود ہی سننا پڑے گا.